أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ چلتے ہوئے چیونٹیوں کی ایک وادی، چیونٹیوں کے ایک میدان کے پاس آئے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں یعنی اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس کی یہ بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جسے تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی، اور میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت کے ذریعے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ سورہ نمل کی 18 اور 19 دو آیتیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ نے ان کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت رکھی تھی، انسان، جنات اور حیوانوں پہ، چرندوں پرندوں پہ ان کی حکومت تھی۔ تو ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو چیونٹیوں کی وادی نمل جس کو بولتے ہیں، یعنی ایسی وادی بولتے ہیں، دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی بولتے ہیں۔ جیسے مینا ہے، مینا جہاں حاجی ٹھہرتے ہیں دونوں طرف بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں اور بیچ میں جو وادی ہے وہیں ٹھہرتے ہیں، پہاڑ کا پانی اسی وادی میں گرتا ہے۔ تو چیونٹیوں کی وادی ایسی جگہ، ایسا میدان جہاں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو اپنے چیونٹیوں سے کہا، یعنی چیونٹیوں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ بڑی وضاحت ہے اس آیت میں کہ انسانوں کے ساتھ حیوانوں میں ایک خاص قسم کا شعور موجود ہوتا ہے۔ ان کے اندر، ان کی زبان ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن شعور آندھی کا، طوفان کا، بارش کا، اس کا شعور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بارش جب ہونے لگتی ہے یا ہونے سے پہلے پرندے یا جانور اپنے گھونسلوں میں سمٹ آتے ہیں، آندھی سے پہلے سمٹ آتے ہیں، یہ شعور اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ دوسری چیز کہ سلیمان علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اگر جانتے تو کہہ دیتے لشکر والوں سے کہ ذرا سنبھل کے جاؤ، آگے چیونٹیوں کی وادی ہے یا چیونٹی زیادہ ہے۔ تیسری چیز کہ جس طرح موحد انسان سمجھتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اسی طرح چیونٹی اور جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ یعنی یہ عقیدہ اور یہ شعور جانوروں میں بھی ہے کہ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، بے خبری میں کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ اگر غیب کا علم ہوتا، چیونٹیاں جانتی کہ انسانوں کے پاس بھی غیب کا علم ہے تو بتا دیتی۔ تو یہ ایسا عقیدہ جو عقیدہ توحید ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو دیا اور اپنی مخلوق میں جیسے پرندے چرندے ان کو بھی یہ علم دیا۔ پرندوں کی بولیاں سمجھنا یہ ایک اعزاز تھا جسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ اور جب چیونٹیوں کی وادی کے پاس پہنچے تو یہ واقعہ انہوں نے سنا۔ کہاں وہ وادی تھی؟ بعض اہل علم نے کہا کہ طائف کے پاس، بعض نے کہا شام یعنی سوریہ اور فلسطین، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام
شام کے رہنے والے تھے۔ شام میں موجودہ بیروت، لبنان، فلسطین، سوریہ، یہ سب شام کہا جاتا ہے، اور مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ سب جدہ ہے، یہ سب حجاز کہا جاتا ہے، اور ریاض ہے، قصیم ہے، یہ حائل ہے، یہ سب نجد کہا جاتا ہے، نجد حجاز، اور عراق کا ایک حصہ جو فتنوں کی جگہ ہے اسے نجد عراق کہا جاتا ہے۔ حدیثوں میں فتنوں کی جگہ سے مراد وہ نجد عراق ہے۔ شام یعنی فلسطین کے دیار میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا کہ اے میرے رب، تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جسے تو نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے عطا کیا، میرے والدین کو عطا کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کیا، مسکرائے، ہنسے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ بعض اہل نے لکھا کہ ہنسنے کی 3 صورت ہے، ایک مسکرانا جو پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ ہنسنا، تیسرا درجہ ہے قہقہا لگا کر ٹھاٹھے مار کر کے ٹھٹھا مار کے ہنسنا۔ تو قہقہا وغیرہ یہ آخری مرحلہ ہے، لیکن مسکراہٹ اور خاموشی سے ہنسنا یہ پہلا دوسرا مرحلہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس چونٹی کی بات سن کر کے مسکرا کر ہنس دیا انہوں نے، اور اللہ سے دعا کیا کہ میرے رب، تو نے مجھے جو نعمت دی ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی لشکر ان کا دور ہے، اس کے باوجود اس کی آواز کو سمجھا اور اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکریہ طلب کیا، ادا کرنے کی توفیق مانگی۔ کہا کہ مجھ پر اور میرے والدین پر جو نعمت عطا کی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا دین ان کے والدین سے ملا تھا، نبوت، بادشاہت سب والدین سے ملی تھی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد۔ تو اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تو ان آیتوں میں 2 آیتوں میں جو بڑی وضاحت سے جو بات بتائی گئی، پہلی چیز کہ جانوروں کی زبان سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، دوسری چیز جس طرح انسانوں کی بستیاں ہوتی ہیں، رہنے کے لیے ان کے شہر ہوتے ہیں، اسی طرح چیونٹیوں کے بھی اپنے گاؤں، ان کے شہر اور ان کی بستیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ کہا حَتَّى أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یعنی وہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس آئے۔ تیسری چیز، تیسرا مسئلہ کہ ساری کے ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ چوتھا مسئلہ کہ جس طرح انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے، یا ایک انسان دوسرے انسان کی فوجی طاقت پہچانتا ہے، چیونٹیاں اور دوسرے پرندے بھی فوجی طاقت اور قوت کو پہچانتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ پرندوں کو بھی زبان کی فصاحت دی، فصاحت اور بلاغت، یعنی چند جملے میں کہا کہ لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہ فصاحت و بلاغت ہے اس چیونٹی کی کہ ایک جملے میں اپنی پوری چیونٹیوں کو خبر کر دیا۔ پانچواں مسئلہ کہ مسکراہٹ اور ہنسنا یہ جائز ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بڑی صراحت ملتی ہے۔ چھٹا مسئلہ تواضع، یعنی جب آدمی کو بلندی ملے تو بلندی پر پہنچنا بہت بڑا کمال نہیں ہے، لیکن بلندی پر باقی رہنا یہ کمال ہے۔ اور بلندی پر آدمی کیسے باقی رہتا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے، بلندی پر کبر سے، غرور سے، کسی کو حقیر جاننے سے اللہ تعالیٰ وہ بلندی چھین لیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ ساتواں مسئلہ کہ اللہ کی نعمت کا بندہ ہمیشہ شکریہ ادا کرے۔ اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کرتے رہیے۔ 8واں مسئلہ کہ نعمت اصل چیز ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ نعمت کسبی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے محنت کر کے کوئی نعمت حاصل کر لے۔ نعمت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہ نعمت شکریہ سے باقی رہتی ہے۔ صحیح استعمال نعمت کا یہی شکریہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ 9واں مسئلہ کہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے اچھے عمل کی دعا کرتے تھے۔ یعنی ایک عام آدمی تھوڑا سا نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا تو سمجھتا ہے کمال کر لیا۔ نبی اللہ سے سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، پھر بھی وہ دعا کرتے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے میرے رب مجھے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایسا نیک عمل جس سے تو راضی ہو جا۔ یہ نبی کی دعا ہوتی تھی۔ تیسری دعا کیا تھی؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حالانکہ نبی سے بڑا نیک کوئی نہیں ہوتا، پھر بھی کہتے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما۔ انسان اپنے عمل سے جنت نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت نہیں پائے گا مگر اللہ کی رحمت جسے نہ مل جائے۔ پوچھا کہ آپ بھی؟ کہا کہ ہاں میں بھی۔ تو اللہ کی رحمت یہی انسان کے کام آئے گی، ہمیشہ رحمت طلب کرے۔ 11واں مسئلہ کہ اللہ کی رحمت کا وسیلہ یعنی اعمال صالحہ کا وسیلہ، اللہ کی رحمت کا وسیلہ فرمائے کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، تو مجھے اپنی رحمت کے ذریعے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ تو ہمیشہ بندہ اللہ سے اعمال صالحہ کی توفیق طلب کرے، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو، اللہ کی رحمت طلب کرے اور دنیا کی مثالی بادشاہت، ایسی بادشاہت جو اب تک کسی کو نہیں ملی، اس کے باوجود اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا، اللہ سے نیک لوگوں کے ساتھ اپنے حشر کے بارے میں دعا کرنا، والدین کے لیے دعا کرنا، یہ تربیت ہے کہ آدمی کسی بھی بلندی پر پہنچے اللہ سے اپنے تعلق کو وہ مضبوط رکھے اور حقیر نہ جانے کسی کو۔ چیونٹی کی کیا حیثیت ہے؟ چیونٹی مخلوقات میں چھوٹی مخلوق ہے، جہاں جائے آپ گزر جائے کچل دیں، کچھ بھی یعنی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کی اس مخلوق کی بات سننا اور اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ نہیں کرے چیونٹی ہے وہ کیڑا مکوڑا ہے۔ کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو جتنا بلندی پر ہوگا اتنا وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کی قدر کرے گا، اور جو جتنا چٹپٹیا ہوگا التو پھالتو وہ اپنے سے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دے گا، حقیر جانے گا، گالیاں دے گا۔ یہ پست ہمتی اور پستی کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔